سکتا ہے۔ اس کے بعد میں اگلا سوال، یہ ایک بہن نے تامل ناڈو سے دریافت کیا ہے، وہ پوچھتی ہے کہ مولانا کیا لڑکیاں سیٹی بجائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اور دوسرا سوال، صرف فرض نماز پڑھے اور سنتوں کو اور نوافل کو ترک کر دے تو کیا یہ صحیح ہے؟ ہماری بہن جنہوں نے یہ سوال پوچھا ہے، دیکھو وضو جو ہے نا، وضو ایک موٹا مسئلہ جو ہمارے بزرگوں نے موٹے موٹے انداز میں لکھا ہے، نواقض وضو وہ 8 لکھے ہیں تعلیم الاسلام میں جو لکھے ہیں، اس میں جو 8 وجوہات لکھی ہے ان میں سے سیٹی بجانا نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا وضو کرنے کے بعد اگر کوئی سیٹی بجاوے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن کسی لڑکی کا یا کسی عورت کا سیٹی بجانا یہ بالکل مناسب نہیں ہے اور یہ بالکل اخلاق کے خلاف ہے۔ سیٹی کون سی عورتیں بجاتی ہے؟ جو روڈوں پہ راستوں پہ کھڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اب وہ کس ٹائپ کی عورتیں ہیں وہ میں مسائل کے بیان میں نہیں واضح کرنا چاہتا ہوں، ہاں اصلاح معاشرہ کا سبق ہوتا تو بڑے ڈیٹیل میں بتا سکتا تھا، لیکن یہاں مناسب نہیں، اس لیے یہ ان عورتوں کا طریقہ کار ہے جو سیٹیاں بجاتی ہے، اور کس لیے بجاتی ہے وہ بھی ہر آدمی اچھی طرح سے سمجھتا ہے۔ تو ایک مسلمان عورت نے، ایک مومنہ نے اس طرح کی فاحشات والی طرز عمل سے اجتناب کرنا چاہیے اور یہ سیٹی ویٹی بجانے سے ذرا اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ دوسری بات، فرض نماز پڑھ لے تو آپ کے ذمے سے فرض تو ساقط ہو جائے گا، لیکن سنتوں کے پڑھنے کا حکم ہے۔ احادیث کے اندر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر سے پہلے کی 2 رکعت نمازوں کے بارے میں حکم فرمایا ہے۔ ظہر سے پہلے کی 4 رکعت جو سنتیں ہیں اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کے برابر اس کا ثواب فرمایا ہے، وہ سنت مؤکدہ ہے۔ اس کے بعد کی 2 رکعت بھی سنت مؤکدہ ہے، اور اسی طریقے سے عصر سے پہلے کی جو 4 سنتیں ہیں وہ غیر مؤکدہ ہے، اس کو بھی پڑھنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ مصروف ہے، غلبہ ہے وقت کا، کام وغیرہ کا، تو ٹھیک ہے آپ نے فرض ادا کر دی، کوئی بات نہیں، پھر مغرب بعد کی 2 رکعت سنتوں کا یہی حکم ہے۔ عشاء کے بعد میں واجب تو لازم ہے، ضروری ہے، نہیں پڑھیں گے گنہگار ہوں گے، اسی طریقے سے سنت مؤکدہ بھی۔ تو دیکھو اگر سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے اگر نوافل آپ سے چھوٹ رہی ہے، غیر مؤکدہ چھوٹ رہی ہے، تو حتی الامکان فرض کے ساتھ میں جو سنن مؤکدات ہے ان کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے جب ان کے اوپر آپ معمول بن جائے آپ کا، تو پھر باقی کی جو سنت اور نوافل ہے ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ دیکھو کیسا ہے، سنتوں کے اہتمام سے آدمی فرائض پر جمتا ہے تو اس میں مدد ملتی ہے، اور کل قیامت کے دن یہی سنتیں، یہی نوافل اگر فرائض میں ہمارے یہاں پہ کچھ کمی رہ جائے گی تو وہ فرائض کی کمی کو پورا کرنے کا ذریعہ بنیں گے۔